ٹھیک ہے شرعی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. انور اقبال صاحب بھی واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی انور اقبال صاحب بتائیے گا, یہ ایک بڑا پازیٹیو جو ہے وہ امپیکٹ آیا ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان, جو تعلقات کی ایک نئی راہ ہموار ہوئی ہے, ایک نیا باب کھلا ہے اس کے بعد. دیکھیں صدر ٹرمپ کی تو پرانی خواہش اور کوشش ہے کہ ان کو نوبیل پرائز ملے. وہ خود بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, جب پہلی دفعہ صدر بنے تھے جب بھی انہوں نے کوشش کی تھی. اور اس دفعہ پاکستان نے ایسا موو اس لیے لیا ہے کہ پاکستان کا یہ موقع بنتا ہے. انہوں نے نہ صرف انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ بندی کرائی بلکہ وہ مسلسل انوالو رہے ہیں اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل کیا جائے, اور اس بات کی کو بھی جو پاکستان کی پوزیشن ہے اس کی بھی حمایت کرتے ہیں کہ کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو حل نہیں کیا گیا تو یہ مسئلہ جو ہے یہ پورے خطے کو ایٹمی جنگ کی طرف لے جائے گا. تو آپ وہ جو بیان ایشو کیا ہے حکومت پاکستان نے, اس پہ بھی کشمیر کا بھی ذکر ہے, اور صدر ٹرمپ کی جو مصالحت کی کوشش ہے اس کا بھی ذکر ہے, اور جو صورتحال تھی جنگ کے بعد اور جنگ سے پہلے اس کا بھی ذکر ہے. تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ چونکہ ان کا موقف پاکستان کے موقف کی تائید کرتا ہے تو ظاہر پاکستان نے مناسب سمجھا کہ ان کو نوبیل پرائز کے لیے ریکمینڈ کیا جائے. ٹھیک ہے انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اس وقت ثناء اللہ خان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں دوبارہ. جی ثناء اللہ بتائیے گا, اس تمام تر صورتحال کے اوپر اب ظاہر سی بات ہے کیونکہ مشرق وسطیٰ کے بھی حالات ہیں, لیکن امریکی صدر کے حوالے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب سے انہوں نے جو ہے یہ منصب سنبھالا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے ملک کے اندر جو معاملات کیے, اس کے بعد انہوں نے دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تجارتی جنگ چھیڑ دی, ٹیرف کی باتیں ہونے لگیں. اس کے بعد اب صورتحال کہیں نہ کہیں ڈگر پر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کیا ان تمام چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا؟ دیکھیں مجھے لگ رہا ہے جو پاکستان کی ریکمنڈیشن ہے وہ صرف ساؤتھ ایشیا سے متعلق ہے, اور خاص کر کیونکہ جو اسٹیٹمنٹ جاری بھی کیا گیا ہے اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ خطے میں ایٹمی جنگ کو جو ہے وہ بچانے کے حوالے سے ان کا بڑا اہم کردار ہے. وہ کریڈٹ انہوں نے دیا. ساتھ میں جو انہوں نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی بات کی ہے, یہ دو پوائنٹ تھے جن کو پاکستان نے مجبور کیا کہ ان کو ریکمینڈ کیا جائے نوبل پیس پرائز کے لیے. اور یہ دو پوائنٹ ہیں. میرے خیال میں باقی جو پوائنٹ ہیں اس میں نہ لکھے گئے ہیں زیادہ تر, چاہے وہ غزہ میں 1 لاکھ کے قریب بچے اور خواتین اور جو وہاں کے فلسطینی شہید ہوئے, یا ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے, اس سے اس ریکمنڈیشن کا مجھے کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا. بیسکلی یہ پاکستان نے اس چیز کو اکنالج کیا ہے جو انہوں نے خطے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ممکنہ نیوکلیئر وار کو اوائڈ کیا, اس سے بچایا, اور ساتھ میں انہوں نے پبلکلی یہ بات کی کہ مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے جو کہ خطے میں فلیش پوائنٹ ہے جس سے ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے. اربوں لوگ اس خطے میں رہتے ہیں جو متاثر ہو سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ آپ کو پتا ہے 4 دن جو جنگ رہی ہے, خاص کر 7 اور 6 کی درمیانی شب کو, 10 کو, اور اس کے بعد اسکلیشن بڑھ رہی تھی دونوں طرف سے, اس کو پانے میں انہوں نے جو کردار ادا کیا, اور برملا انہوں نے پبلکلی اس بات کا کئی مرتبہ اظہار کیا. یقیناً اس وقت بھارت کو اچھا نہیں لگا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس جنگ کو ٹالنے میں اور کشیدگی اور سیز فائر کرانے میں امریکی صدر نے اہم کردار ادا کیا, اور یہی پوائنٹ بنے. باقی جو ایشوز ہیں وہ علیحدہ ہیں, ان سے پاکستان کا اس ریکمنڈیشن سے کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا.